والا مجمع بہار الانوار الجزء ثانی مطبوعہ ہند دکن حیدرآباد دکن صفحہ 11 لکھتے ہیں الخاتم والخاتم من اسمائہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم ہو یا خاتم ہو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ہے۔ بالفتحی اسم ای آخرہم و بالکسری اسم فاعل، اور سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ اوے ہر لغت والا یہی لکھ رہا ہے کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے کہ نبیوں میں سے سب سے آخری نبی، ہر ایک نے یہ لکھا ہے۔ یہ تو لغت کی بات کر دی ہے، لیکن یہاں پہ لغت بنتی نہیں ہے۔ اب مرزے کی ہم بات کرتے ہیں، مرزے نے خاتم کا ترجمہ کیا کیا؟ کھولیے جناب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 431، مرزا قادیانی لکھتا ہے 21ویں آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی اب ترجمہ سن لیں مرزا قادیانی کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا، ختم کرنے والا نبیوں کا۔ خاتم کا ترجمہ مرزے نے یہ کیا اور ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، میں متفق ہوں بھائی، میں متفق ہوں، مرزے نے یہ ترجمہ آیت کا بالکل ٹھیک کی ہے۔ اب آگے جا کر کے روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 200 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے، یہ آیت لکھ کے نا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 آگے کہتا ہے الا تعلم ان رب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی بیان واضح للطالبین۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اللہ پاک نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہہ کے پکارا ہے بغیر کسی استثناء کے، اور خود نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر لا نبی بعدی کہہ کے کر دی ہے۔ اسی آیت کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے لا نبی بعدی کہہ کے اس آیت کی تفسیر کر دی ہوئی ہے، اور آگے کہتا ہے بیان واضح للطالبین، طالبین کے لیے تو ایک واضح بیان ہے۔ یہ آگے بڑھتی ہیں، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 479 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ خاتم کا مطلب یہاں پر بھی وہ آخری کر رہے، یعنی میں اپنے گھر کا آخری لڑکا ہوں، خاتم الاولاد ہوں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا خاتم کا کہ مزید آگے اولاد جاری رہی ہے؟ اگر خاتم کا مطلب جاری رہنا ہے تو یہاں پر بھی کرو پھر ترجمہ۔ آگے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 170 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، خاتم کتب سماوی۔ تو کیا مانو گے کہ قرآن پاک کے بعد مزید کتب سماوی کا سلسلہ جاری ہے؟ وہ بھی آخری ترجمہ ہی کر رہے ہیں نا کہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ آگے تمہارے گھر کی دلیلیں دے رہا ہوں قادیانیوں، نہیں مننا تو نہ منو، تسی اپنے پیو دی نہیں منتے تو ساڈے مولویاں دی کی مننی جے۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 مرزا قادیانی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو آخری نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ خاتم الانبیاء حضرت عیسیٰ ہیں موسیٰ کی قوم کے۔ تو مانو پھر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم میں موسیٰ کے اور انبیاء بھی آتے رہے، جاری مانو یہاں پر بھی۔
اگر خاتم کا ترجمہ تم نے آخری نہیں کرنا تو آخری حوالہ دینے لگا ہوں تو جسم کا ہر سوراخ کھول کے سنو قادیانیوں. روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 333. من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے. وہ خاتم کا ترجمہ سب سے آخر میں آنے والا مرزا خود کر رہا ہے. میری بات کمپلیٹ ہوئی جی، بات کر لیں جی. جی مفتی محسن صاحب آپ کچھ بات کرنا پسند کریں گے؟ مفتی محسن صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی مبشر شاہ صاحب نے بہت جامع گفتگو کی، جس میں آپ نے اصول جو بتایا وہ بہت اچھا آپ نے اصول بتایا کہ لغت جو ہے اس کا ترجمہ تب ہی لیں گے جب وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو بیان کیا ہوگا یا صحابہ میں سے کسی نے بیان کیا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے لغت کے بھی حوالے دے کے بتا دیے. اور سب سے بڑی جو چیزیں تھیں انہوں نے مرزا قادیانی کی کتابوں میں لفظ خاتم کا جو معنی ذکر ہے ان کو اسی کی تفسیر کے ساتھ یا اسی کی تعبیر کے ساتھ بیان کیا. بے شک ہمارے مفتی مبشر شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے بہت منجے ہوئے جید عالم دین ہیں اور بہت ہی مدلل مطالعہ رکھتے ہیں فتنہ قادیانیت پر. اللہ ان کو برکات عطا فرمائے. سسٹر میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندے کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے. حضرت نے بڑی اچھی گفتگو کی. وہ جو آپ نے ایک نقطہ ذکر فرمایا بعد ہی والا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر چونکہ ہمارے جو سامعین ہوتے ہیں وہ سبھی اسی درجے کے نالج نہیں رکھتے کہ وہ بہت عالم دین ہوں. میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب اگر ان جوابات میں کچھ الزامی جواب بھی ساتھ میں ذکر کرتے، شاید ٹائم کی قلت کی وجہ سے انہوں نے اپنی بات کو کلوز کیا. اللہ ان کو مفتی برکات صاحب دے. میں انشاءاللہ آپ کے حکم کے اوپر الزامی جواب بھی ہم دے دیتے ہیں، تو اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں تو میں اب الزامی جواب دیتا ہوں. جی میں جیسے ہی اپنی بات کلوز کرتا ہوں آپ ضرور شروع کیجیے گا. انشاءاللہ. تو حضرت نے ایک تو جو الزامی جوابات ہیں تاکہ آپ سمجھتے جانتے ہیں، آپ زیادہ علم والے ہیں کہ مناظرے کا جو اصول ہوتا ہے وہ تو اہل علم کے درمیان ہی ہوتا ہے. عام عوام الناس کو ایسی چیزیں ہی یاد کروانی چاہیے جن سے وہ وقت گرفت کر سکیں. میں نے صرف آپ کو یہ جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے علم میں ہیں یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اور دوسرا میں چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی جو آیات جن کا وہ غلط مفہوم بیان کرتے ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ یا گرامیٹیکلی، جس طرح سسٹر نے پہلے ایک نقطہ ذکر کیا بہت خوبصورت، مجھے تو ابھی تک اس کا مزہ آ رہا ہے، میں نے اس سے پہلے یہ نقطہ نہیں سنا تھا. اگرچہ یہ جو تھی گرامر میں ظرف زمان اور ظرف مکان کے حوالہ سے پڑھا تھا سارا، اور اسی طرح مفتی صاحب نے جس طرح منقول شرعی، منقول اصطلاحی اور منقول عرفی منطق کی کتاب سے اس کے حوالے ذکر کیے، وہ بھی بہت خوبصورت تھا، بہت مزہ تھا اس میں. تو اسی طرح اگر گرامیٹیکلی جو ہے ان چیزوں کو ذکر کیا جائے تو میری اپنی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مؤثر ہوگا. اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے. جی مفتی صاحب. جی جزاک اللہ. یہ اصل میں اس کے اوپر بڑا ورق کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور بڑے عرصے کا ہو چکا ہے. یہ تو اب وہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے نا. مخصوص چیزیں ہیں. یہ قادیانی اجرائے نبوت کے اوپر ٹوٹل 25 آیتیں پیش کرتے ہیں. ان 25 آیتوں کا ایسا زبردست جناب رد بلیغ جو ہے نا وہ ہم نے کیے ہوئے ہیں، ایسی کوئی نہیں. پھر جناب حیات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے 30 آیتیں پیش کرتے ہیں، ان کی بھی ہم نے بڑی منجی ٹھوکی ہوئی ہے. پھر مخصوص ان کے جو ٹاپکس کے اوپر جو قرآن کی آیتیں یا حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں وہ ساری ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم لوگ تو قرآن حدیث سے ان سے بات کرتے ہی نہیں ہیں. کبھی ہے کہ کبھی کوئی قادیانی اگر پیش کر دے وہ نہ مڑ رہا ہو بار بار قرآن کی آیت یا حدیث پہ، تو پھر اس کو ہم لمحے پا لیتے ہیں. آجا بھائیوں، وہ آخری صورت ہوتی ہے. بصورت دیگر یہاں تک نوبت ہی نہیں مانے دیتے کہ قرآن حدیث کی طرف قادیانی ہے. اچھا، اب یہ آ جائیں جناب الزامی جواب سن لیں. روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 68 69.
2 صفحے نوٹ کر لیں بھائی، سارے دوست نوٹ کر لیں، جلد 8 صفحہ 68 تے 69۔ اب مرزا قادیانی عربی کے اندر لکھتا ہے ہاذا ہوا موسیٰ فت اللہ الذی اشار اللہ فی کتاب الہیاتہ وفرض علینا ان نؤمن بانہ حی فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین۔ یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کے اندر ذکر موجود ہے کہ وہ زندہ آسمان پہ موجود ہیں اور وہ مردہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب اگلی قبلہ قطع کلامی معاف، شاہ صاحب قبلہ آپ ہی میں یہاں نیچے کچھ لوگ چاہ رہے ہیں بات کرنا، اگر آپ ان سے پوچھ لیں، اگر وہ چاہ رہے ہیں تو شاہ صاحب موجود ہیں تاکہ ان کی جو گفتگو ہے وہ جو سننا چاہ رہے ہیں ہم سے، دلائل لینا چاہ رہے ہیں وہ لے لیں۔ جی بالکل۔ بالکل جی، اچھا آپ ریکویسٹ ڈالیں کون بات کرنا چاہ رہے ہیں آج؟ جی اچھا تشریف، جی ریکویسٹ ڈال دیں جنہوں نے آنے آ جائیں۔ اچھا جی، یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن کے بارے مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزین جلد 17 صفحہ 101 کے اوپر سب بجسم عنصری آسمان پر جا بیٹھے ہیں کیونکہ اس قدر شہادتیں ان کی موت پر ہمارے پاس موجود نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کی موت خود مشتبہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان کی زندگی پر یہ آیت قرآنی گواہ ہے، یعنی یہ کہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اور ایک حدیث بھی گواہ ہے کہ موسیٰ ہر سال 10,000 قدسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے حج کو آتے ہیں۔ تو اب الزامی جو ہے نا جواب اور سوال سن لیں۔ قادیانی کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ وہ دکھا دو وہ آیت۔ تو اب الزامی سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، اسی آیت کی اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے۔ یہ تو ہو گیا الزامی جواب اور الزامی سوال۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ وہ قادیانیوں تھوڑے جے نیڑے ہویا جے بھائی، نیڑے ہویا جے، بڑی ضروری گل کرنی ہے یار تہاڈے نال، تو ساڈے ٹائے نہیں چڑھتے یار۔ یہ مجھے یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہوں یا زمین میں دفن ہوں، 5 جگہ ان کی قبر ہو، ہیں؟ اس مسئلے کا مرزا قادیانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور مرزا قادیانی 1 نمبر کا چور، ٹھگ، زانی، شرابی اور حرام کار آدمی تھا جو گندے کام کرتا تھا۔ بالفرض مناظرہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کے اندر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور کون ہی ہو گئے آسمان تے کون ہی انہوں نے واپس آنا۔ چلو جی مان لیا، اب بتاؤ مرزا سچا کیسے کرو گے؟ بتاؤ نا۔ بہت خوب ہے، بہت خوب ہے مفتی صاحب، زبردست ہے۔ آپ ہی میں دیکھ لیجئے، نیچے کچھ اور ہیں وہ بات میرا خیال ہے کرنا چاہ رہے ہیں، مفتی صاحب کی موجودگی میں فائدہ اٹھائیے۔ جی جی، کون بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کس کی ریکویسٹ ہے؟ جی کون کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھی ریکویسٹ ڈالیں جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب جاری رکھیں، جو بھی ہوگا وہ ریکویسٹ ڈال دے گا۔ کوئی نہیں جی، بس وہ کوئی نہیں، کسی نے بھی نہیں آنا ہے، بس یہی ان کی یہی باتیں ہوتی ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سسٹر کیا حال ہے؟ جی اللہ کا مفتی صاحب شکر۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی مفتی صاحب یہ لوگ نا اپنی ڈیبیٹس پہ ہی بیٹھتے ہیں جہاں پہ یہ کسی کو موقع نہیں دیتے بولنے کا، کسی کو ٹائم نہیں دیتے، ٹھیک ہے، وہیں پہ یہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، ایک ہی ڈیبیٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، یا پاک بیوی یا اسلام، یہ یہاں پہ نہیں آئیں گے۔
آپ اپنا نہیں جی، بیان وہ جاری یہ رکھیں. بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، کبھی بھی نہیں. وہ اصل میں مفتی کیا نام، مفتی محسن محسن صاحب آئے ہیں، وہ نئے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ قادیانیوں کا کیا طریقہ واردات ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. تو وہ کوئی بھی نہیں اتنا ان کا وہ مرزا مسرور بھاگا ہوا ہے، ان کا وہ انصر رضا مربی بھاگا ہوا ہے، مفتی مبشر کالو بھاگا ہوا ہے. وہ یہ تو گاجر موریاں کوئی نہیں ہے، یہ کسی بات کی ہے کیا، یہ کچھ بھی نہیں. وہ تمہارے پیو بھاگے ہوئے ہیں مناظروں سے ہیں. ان کا مفتی مبشر کالو کا میرے ساتھ مناظرہ، وہ میرے ابھی یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر جا کے دیکھ لیں، دھڑکی لگا کے بھاگا ہوا ہے. انصر رضا مربی احمدیہ ریڈیو والا وہ بھاگا ہوا ہے، اور اعلانیہ طور پہ مجھے اس نے بین کیا ہے کہ میں مفتی مبشر کو بین کر رہا ہوں. یہ شے ہی کوئی نہیں، یہ کی شیوان ہے، کچھ بھی نہیں. گپا سن لو، انہوں کو گالاں سن لو جنیاں مرضی، کھلیاں ٹلیاں گالاں دین گے، ہاں جی، بک 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 جتنی مرضی کرا لو، پوری دیہڑی بہ کے بس براڈاں دے اتنے جبڑیاں مار مور کے نکل جاندے نے. اور ساتھ بتایا بھی کرو نا کہ مرزا قادیانی جو زنا کاریاں کرتا تھا وہ ولی اللہ تھا، وہ کبھی کبھی زنا کر سکتا ہے، اس کو جائز ہے. تو ہمیں تو اعتراض تو خلیفہ زانی کے اوپر ہے کہ وہ ہر ٹائم زنا کاریاں کرتا رہتا ہے. اس کا جواب بھی دیا کرو نا، دیتے کیوں نہیں جواب؟ وہ جو قاضی یار محمد کو بھیجتا تھا مرزا قادیانی کہ ٹانک وائن کے ڈالے لے کے لاہور حکیم محمد حسین سے پلومر کی دکان سے خالص شراب چاہیے، ٹانک وائن خالص، ویچے ایک تبکا بھی جڑا نا پانی دا نہ ہوئے، خالص چاہیے. اور نشے چ ٹن رہندا سی انہوں، تسی او دا پہلے او دا نشہ دے لاؤ، آؤ جی قرآن تے بات کریں، حدیث سے بات، قرآن دی نہ تعلق کی ہے تہاڈا؟ چلو یار بات کرو یار. انشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب. جی بات آگے بڑھائیں، میں مائک میوٹ کیا ہوا ہے. جی مفتی محسن صاحب آپ بھی بات کریں اگر آپ فری ہیں تو. اب میرا خیال یہ تھا کہ جو سبھی احباب بیٹھے ہیں وہ آپ کی امید جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ کی آواز بہت آواز نہیں آپ کی ٹھیک آ رہی. میں عرض کر رہا ہوں آپ ہی امی کو اوور ٹو یو کہ وہ بات کریں، جو جتنے بھی یہاں ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں وہ ان سے ان کی رائے لیں اس بارے میں. اگر ان کا کوئی ایسا ایکسپیرینس گزرا ہے تو وہ بھی بتائیں، تاکہ مفتی صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں کوئی فائدہ اٹھایا جا سکے، مزید فائدہ اٹھایا جا سکے. آج مفتی صاحب انہوں نے براڈ وہ لگائی ہوئی تھی علیم کی لائف پہ، تو وہاں وہ جو ہے نا فتاوے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ نکال کے فقہ کے مسائل کے اوپر، تو ان کی بغیرتی اور ان کی جو ہے نا وہ یعنی بے حسی دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ اگر مسلمان کوئی جاتا اوپر تو اس کو بات نہیں کرنے دیتے تھے، بس جو ہے نا وہ اپنی مغلظات بکتے تھے، اور اس کا جواب لینے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی. میں سنتا رہا کافی دیر، لیکن پھر میں نے جوائن کیا، اوپر گیا ہوں، تو میں نے ان سے میں نے کہا کہ تم صبح سے جو ہے نا وہ اتنی بکواسات کر رہے ہو فقہ کے حوالے سے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ فقہ ہے کیا چیز، اور تم وہ چیزیں جن کی تمہیں خود بھی سمجھ نہیں ہے، اور وہ اس وقت کے لحاظ سے جو بھی فقہ یعنی کہ مسائل تھے تو وہ بیان کیے گئے، لیکن ان کی حقیقت تم اس سے آشنا نہیں ہو. تو لیکن اگر کوئی بندہ، تو انہوں نے مجھے بات کرنے، یعنی میں ایک اکیلا کوئی بات کرتا تو چار بندے ان کے بولتے، اور باقاعدہ مائک لگایا ہوا تھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ جواب نہ دے سکے کسی چیز کا، کوئی بات جو ہے نا وہ آگے نہ بڑھا سکے. تو میں نے ان سے میں نے کہا یار مجھے ایک سوال، مجھے یہی بتا دو کہ مرزا جو تھا قادیانی جو، تو وہ کس فقہ کا جو ہے نا وہ پیروکار تھا، کون سی فقہ کو وہ مانتا تھا؟ تو آپ خود ہی دیکھ لو کہ یہ جو باتیں تم لوگ کر رہے ہو، یہ جو فقہ جو ہے نا یہ تو تمہارے اوپر فٹ بیٹھتی ہے.
کہ پہلے وہ اسی فقہ کا جو ہے نا وہ پیروکار تھا, اسی فقہ کو وہ مانتا تھا, تو تم لوگ جو ہے نا وہ یہ ہمیں جو ہے نا وہ کیسے تم الزام ٹھہرا رہے ہو, ہم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو. تو اس کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑی سی بات کرنا چاہیں جو فقہ کے مسائل کے حوالے سے, کہ جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں اور ہم پر کیچڑ اچھالتے ہیں. جی جی, یہ آپ کا یہ کہنا کہ وہ کس فقہ کو مانتے ہیں قادیانی, تو یہ اس فقہ کو مانتے ہیں کہ جس فقہ کے اندر ہے کہ 16 دن تک مقد سے خون آتا رہا اور بڑا درد تھا جو بیان سے باہر ہے, اور اس فقہ کے اندر اس کو معجزہ کہا جاتا ہے, یہ نبی کا معجزہ ہے. جی یہ وہی فقہ کو مانتے ہیں جس فقہ کے اندر یہ چیز ہے کہ دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی اور موتر کرنا یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے. یہ اس فقہ کو مانتے ہیں. یہ اس فقہ کو مانتے ہیں جس فقہ کے اندر یہ ہے کہ شراب پینا, شراب کے اندر ٹن رہنا یہ نبی کی سنت ہے. یہ اسی فقہ کو مانتے ہیں کہ زنا کاریاں کرنا نبی کی سنت ہے. یہ اسی فقہ کو مانتے ہیں کہ رجولیت کی طاقت کا اظہار کروانا جس فقہ کے اندر جائز ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ تو 2-4 فقہ احمدیہ کے مسئلے تھے جو میں نے بیان کیے ہیں. جی جی, اب یہاں پہ قرآن کی بات کرنے لگا تھا. یہ کتاب ہے ریویو آف ریلیجنز, جس کا مشہور نام ہے کلمات الفصل. جی جی, اس کے صفحہ نمبر 173 کے اوپر چلے جائیں اور لکھا ہے, یہ ام رباب سن رہی ہیں؟ ام رباب کی توجہ مجھے چاہیے. ام رباب صاحب پتہ نہیں, میرے خیال میں یہ افطاری کا ٹائم ہوگا ان کا. وہ قرآن کی بات کرنے والے جو بھی قرآن کی قادیانیوں سے بات کرتے ہیں وہ توجہ سے سنیں. لکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے. اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی. مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے, اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو برودی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے. یہ قادیانیوں کا جو قرآن ہے, یہ قرآن وہی قرآن ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزے قادیانی کے اوپر نازل ہوا ہے. وہ جو سعودیہ میں کیلے تھے بڑے بڑے, سعودیہ کے کیلے وہ والے, سعودیہ کے کیلے. اچھا سنتے صحیح نا, کو کیلے بھی کیلیاں دے تے بھی گل کرنی ہے, تھوڑی جی گل سن لیں. مولوی صاحب سن لو جڑے کیلے پھیر دیو جی تے گل سناؤ بھائی. یار گل بھی سن لیا کرو, انج نہ قادیانیوں کو. کڈے تابعدار او یار گل بھی کرنی ہے, کیلے گل نہیں سنا. او اے دے تے بھی کرنے ہیں یار. چکیاں تے کیلے دسو. او یار صاحب بھی تے لے نا مربی ہے, ہن مینوں پٹاری پھر کھولنی پینی ہے. پھر تسی جدوں کام خراب پھر ہو جاندا ہے تے کھول لو, کوئی نہیں مسئلہ. تے چیکا نہ ماریا کرو. تے تسی بھی نہ ماریا کرو. جو فتاوی رضویہ 15 جلد پڑھی جاتی ہے, ہائے ہائے جن چ لکھیا منو ان مندے ہو کہ نہیں. گل تے سن یار, جٹ گل بھی تے سنیا کر. تو آ کے نہ کھپ پا دینا ہے تے کھپ پا پو کے نکل جانا ہے. نہ یہ کتاب میں ہن صرف میں بھی کھولن لگا وا. نہیں میں بھی کھول لینی پھر نہ آکھیو. میں کھولن لگا تے تو میں بھی کھول لینی پھر نہ آکھیو. اے کھول لے چل کھول کھول جلدی کر. کھول. میں تے کھول بھی لئی ہے. اے وے تے صحیح اے وے, اے برکت بی بی تیری ماں نو جڑے کیلے دے دریا مردا کھا دیا نہیں. اوے علی شیر کھولی دے بچیا میوٹیو کرنا گشتی دیا, کھول کے رکھ. تیری ماں نو کیلے دے دریا مردا کھا دیا. جڑا مفتی اپنی بھن نو دیندا جا کے, کیا بات ہے. مزہ آیا جٹ, مزہ آیا, سکون ہے. مفتی مبشر کن لال ہوئے نہیں کہ نہیں, کن لال ہوئے نہیں کہ نہیں, تیری آئی ڈی ہوئی تیرے کن بھی لال ہوئے.